کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی ہستی کیسی ہوگی جس کا وجود خود کائنات جتنا پرانا ہو، جو وقت اور جگہ کی حدود سے بالکل آزاد ہو؟ آج ہم ایسے ہی ایک کائناتی پیغام رساں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہانی جانیں گے، ایک ایسی ہستی جن کا لایا ہوا پیغام تاریخ کا رخ بدل دیتا تھا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرے سوال سے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ یہ سوال سنتے ہی ایک تجسس پیدا ہوتا ہے جو ہمیں سیدھا وقت کی ابتدا میں لے جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل نے جواب دیا کہ انہیں اپنی عمر کا ٹھیک اندازہ تو نہیں ہے، لیکن وہ ایک آسمانی منظر کے بارے میں جانتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ چوتھے آسمانی پردے یعنی حجاب عظمت میں ایک بہت ہی روشن ستارہ طلوع ہوتا تھا، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں تھا، یہ ہر 70,000 سال میں صرف ایک بار نظر آتا تھا۔ ذرا اس پیمانے کا تصور کریں، 70,000 سال، یہ انسانی سوچ سے بالکل باہر ہے۔ حضرت جبرائیل نے بتایا کہ انہوں نے اپنے لاتعداد سالوں کے وجود میں اس ستارے کو بار بار چمکتے ہوئے دیکھا، جو ان کی کائناتی عمر کی ایک نشانی ہے۔ کتنی بار؟ ایک تو بار نہیں، بلکہ 72,000 بار۔ اب ذرا سوچیں، 72,000 کو جب 70,000 سال سے ضرب دیں تو جو عدد سامنے آتا ہے، ہمارا ذہن اسے سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب پھر وہ حیران کن انکشاف ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی ستارہ ہوں۔ یہ ایک ایسا جواب تھا جو حضرت جبرائیل کے کائناتی وجود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازلی تخلیق سے جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو اتنی قدیم اور عظیم ہستی آخر نظر کیسی آتی ہوگی؟ آئیے اب حضرت جبرائیل کی حقیقی صورت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جو ان کی عمر کی طرح ہی ہیبتناک اور ناقابل تصور ہے۔ روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ آسمانوں پر پھیلی ان کی عظمت، ان کی طاقت کی علامت ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے خواہش ظاہر کی کہ وہ انہیں اپنی اصل صورت میں نظر آئیں۔ جب جبرائیل علیہ السلام اپنی حقیقی شکل میں ظاہر ہوئے تو ان کا جلال اور ہیبت اتنی زیادہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے برداشت نہ کر سکے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ لیکن حضرت جبرائیل کی اس عظمت کے باوجود وہ سب سے بڑے فرشتے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے 12,000 پر ہیں، ایک پر مشرق میں ہے تو دوسرا مغرب میں، اور وہ عرش الہی کو تھامے ہوئے ہیں۔ اس سے فرشتوں کی دنیا کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل ان 4 مقرب فرشتوں میں سے ایک ہیں جن کا درجہ فرشتوں میں سب سے بلند ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی خاص ذمہ داری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو دیکھیں، ہر مقرب فرشتے کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ حضرت جبریل وحی، ہوائیں اور اللہ کے لشکروں کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت میکائیل رزق اور بارش کا نظام سنبھالتے ہیں۔ حضرت عزرائیل روح قبض کرتے ہیں، اور حضرت اسرافیل لوح محفوظ کے امین ہیں۔ ان کائناتی ذمہ داریوں کے علاوہ حضرت جبریل کا ایک بہت ہی ذاتی اور خاص مشن بھی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنا۔ اب ہم ان کی الہی مدد کی ایک زبردست کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ منظر کچھ یوں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار پاس ہی لٹک رہی تھی۔ دشمن قبیلے کا ایک شخص دسر چپکے سے آیا اور تلوار اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر کھڑا ہو گیا۔ صورتحال بہت ہی نازک تھی۔ مکمل طاقت کے نشے میں دسر نے للکارا، اے محمد، بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل تنہا اور نہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بہت سادہ، پرسکون اور یقین سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ کہا، اللہ۔ اس ایک لفظ میں توکل کی پوری کائنات سمائی ہوئی تھی۔ اور بس اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دسر کے سینے پر ایک ایسی ضرب لگائی کہ وہ لڑکھڑا کر پیچھے گرا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً وہ تلوار اٹھا لی، اور پل بھر میں سارا کھیل بدل گیا۔ اب تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال دہرایا، اور اب بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ اللہ کی مدد کیسے ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے آتی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے سب سے جذباتی حصے کی طرف آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام اور حضرت جبرائیل کا کردار، جہاں ان کے مشن کا اصل مقصد کھول کر سامنے آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جو آخری 3 دن تھے، ان میں حضرت جبرائیل روزانہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر مزاج پرسی کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ اس خاص تعلق کا اظہار تھا جو اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب ترین نبی سے تھا۔ آخری دن حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور بتایا کہ ملک الموت دروازے پر ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا اعزاز تھا جو نہ پہلے کبھی کسی کو ملا اور نہ بعد میں کبھی کسی کو ملے گا۔ ملک الموت کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں تو وہ روح قبض کریں، ورنہ وہ واپس چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا اور پھر ملک الموت کو اپنا فرض ادا کرنے کی اجازت دے دی، اور اس طرح انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت جبریل نے اپنے وہ آخری دل کو چھو لینے والے الفاظ کہے۔ انہوں نے فرمایا، یہ زمین پر میرا آخری چکر ہے، دنیا میں میرے آنے کا مقصد صرف اور صرف آپ کی ذات تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس عظیم فرشتے کا زمین پر آنے کا پورا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑا ہوا تھا۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ آخر ایک ایسی ہستی جس نے اربوں سالوں سے کائنات کو بنتے بگڑتے دیکھا ہو، اس کا پورا مقصد حیات ایک انسان کی زندگی کے گرد کیسے گھوم سکتا ہے؟ یہ الہی محبت اور اس کے ذاتی تعلق پر غور کرنے کی ایک زبردست دعوت ہے۔